الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا. بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بعد از حمد و ثنا لائق صد تعظیم و تکریم جملہ سادات کرام اور میرے مسلک کے عظیم سنی مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت 119، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے دو کام کرنے کا حکم دیا ہے. پہلا کام کیا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور دوسرا کہ سچوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرو، ان کی معیت میں رہو، ان سے برکتیں لو. اب جو پہلی بات ہے تقوی اختیار کرو، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول جناب سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تقوی اس طرح ہے کہ آپ ایک خاردار جگہ، ایک کانٹوں والی جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں. اب آپ وہاں سے کس طرح گزریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے، اپنے لباس اور اپنے جسم کو ان کانٹوں سے بچا کر وہاں سے گزروں گا، کہ اگر لباس میں کانٹا لگے گا تو خراب ہو جائے گا، اور اگر میرے جسم پہ لگے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، چوٹ آئے گی. ابھی دونوں کام لازمی ہیں، اپنی جان کو بھی نقصان سے بچانا ہے، اپنے مال کو بھی نقصان سے بچانا ہے. تو فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، جو اس کے معاملات ہیں، یہ کانٹے دار جھاڑی کے مانند ہے، کہ یہ جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، یہاں کانٹے لگے ہیں. اب آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تو آپ نے خود بھی اس سے بچنا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہے. فرمایا کہ یہ تقوی کا معاملہ ہے کہ تقوی جو ہے بچنے کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اگر بندہ اختیار کر لے تو پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے. مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس میں تقوی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ تصور کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فرمایا کہ اتنا ایمان نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم اتنا ایمان تو رکھو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کی ادائیگی اس طرح تو کرو کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب میں نماز کس طرح پڑھ رہا ہوں؟ اب بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ نماز جو ہے جان چھڑانے والی نہیں پڑے گا کہ میں جلدی جلدی سجدے کیے، رکوع کیے، جان چھڑائی اور بات ختم. فرمایا نہیں، اب وہ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرے گا، وہ تسبیح رکوع کی تسلی سے پڑھے گا، وہ سجدے میں جائے گا تو تسلی سے وہ تسبیح پڑھے گا. یہ نہیں کہ جلدی جلدی اوپر نیچے ہوا، جان چھڑائی اور مسجد سے نکلا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تقوی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی گناہگار شخص ہے، کوئی گناہ کرنے لگے گا، اگر اس میں تقویٰ ہوگا تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے. اگر چوری کرنے لگے گا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام مال کھانے لگے گا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا ناحق مال کھائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے گا، کسی پہ ظلم کرنے لگے گا، تو اس کو یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس چیز سے بچنا ہے. جناب مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا، آپ کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو، کبھی جس کی نماز پڑھی ہے اس کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلی، اس سے پہلے سر اٹھاتا ہی نہیں کہ جب تک وہ مجھے یہ نہ کہہ دے لبیک وسعدک یا عبدک، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں. فرمایا کہ جب تک وہ اللہ مجھے جو ہے اپنا زیارت نہیں کرواتا، میں اس کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا، میں اگلی تسبیح نہیں پڑھتا، تو یہ بات کرتا ہے کہ کبھی اللہ کو دیکھا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کو دیکھنا ہے یہ روحانی آنکھوں سے ہے. فرمایا کہ روئے زمین پہ کوئی ایسا نہیں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ جس نے اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو. یہ حضور کی شان ہے کہ حضور بھی وراء الورا ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے نا اے محبوب میں اگر آپ کو نہ بناتا تو یہ زمین نہ بناتا، میں یہ کائنات چرند پرند نہ بناتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو فرمایا کہ کسی میں اتنی سکت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں. روحانی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا وہ ایک الگ بات ہے. اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ وہ کفر ہے، کیونکہ کسی میں اتنی سکت نہیں. یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور انہوں نے زیارت کی. اسی طرح ایک بزرگ آنے لگے اور اس وقت دو ولی، ایک جب بزرگ وہ جس جگہ پہ آئے وہاں پہ دو ولی، وہ ولی بھی کون؟ سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا جناب سیدنا جنید بغدادی اور جناب شیخ چشتی. یہ دو اللہ کے جید ولی، دو بڑے ولی، یہ وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، وضو کیا تو ایک بزرگ سامنے سے آ رہے تھے. انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ رک جائیں، میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. انہوں نے انتظار کیا، وضو کر کے آئے بزرگ. تو اب یہ دونوں بھی اللہ کے ولی، وہ جو سامنے سے آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی، یہ بھی بزرگ وہ بھی بزرگ. اب انہوں نے کہا جی جماعت کرواتے ہیں، تینوں مل کے اکٹھی نماز پڑھتے ہیں. تو سرکار سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ آپ جماعت کروائیں، ہم آپ کی میت میں نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میری نماز آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ نماز پڑھائیں، میں جو ہے آپ لوگوں کی امامت میں نماز پڑھتا ہوں. اب کہہ کون رہا ہے؟ جنید بغدادی، سلسلہ قادریہ کے بڑے بڑے برج، بڑے بڑے پیشوا جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ جنید بغدادی کہہ رہا ہے کہ آپ جماعت کرائیں. وہ بابا جی کہتے ہیں نہیں میں نماز نہیں پڑھاتا، میری نماز آپ سے برداشت نہیں ہونی، آپ نماز پڑھائیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب زور دیا، یہ بھی بزرگ وہ بھی بزرگ. جن کو کہہ رہے تھے وہ عمر میں زیادہ بڑے تھے، سفید ریش تھے، عمر رسیدہ بزرگ تھے. انہوں نے جماعت کرائی. اب عصر کی نماز ہے، جماعت ہوتی ہے، اللہ اکبر، نیت ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی. جب مغرب کا وقت بالکل قریب آ گیا، سورج ڈوبنے والا تھا، بزرگوں نے سلام پھیرا. اب سرکار جنید بغدادی نے کہا کہ بابا جی اتنی لمبی نماز پڑھا دی، وقت ختم ہونے والا ہے. تو عرض کرنے لگے حضور میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا میری نماز آپ سے برداشت نہیں ہونی. فرمایا کیوں جی آپ کیا کرتے ہیں ایسا نماز میں؟ کہا کہ میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جب تک اللہ مجھے جواب نہیں دیتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. یہ کیا تھا کہ یہ بزرگوں کا تقویٰ تھا. ہم ان کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے صدقے اتنا یقین تو رکھ سکتے ہیں نا کہ ہم سجدے میں ہیں، ہمارا سر سجدے میں ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ہاتھ باندھ کر نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، ہم رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم نے جان نہیں چھڑانی، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اتنا تقویٰ تو اختیار کر سکتے ہیں نا. فرمایا کہ نماز تقوی والی ہو جائے، روزہ تقوی والا ہو جائے. یہ جو روزہ ہے نا، فرمایا کہ یہ بھی بندے کو تقویٰ سکھاتا ہے. کیوں؟ کہ یار میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. یار یہ گناہ نہیں کرنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا. یار بد نگاہی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی. یار میں نے والدین کی عزت کرنی ہے، ادب احترام کرنا ہے، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی. کیوں کہ جی رمضان ہے. یہ رمضان بھی بندے کو تقویٰ سکھاتا ہے. فرمایا یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں آتا. یہ جو 11 مہینے ہیں ان کی ٹریننگ ہے. 1 مہینہ رمضان کا، وہ پورا 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے کہ ان 11 مہینے جو ہے ان معاملات سے وہ بچ سکے،
وہ ٹریننگ حاصل کر سکے، وہ کچھ سیکھ سکے۔ فرمایا کہ بندہ اگر اتنا ہی تقویٰ سیکھ لینا جتنا رمضان اس کو سکھاتا ہے، فرمایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اگر اس کے اوور آل معاملات، تمام معاملات، اس کی نماز تقوی والی ہو گئی، اس کا بولنا تقوی والا ہو گیا، اس کا حج تقوی والا ہو گیا، اس کا روزہ تقوی والا ہو گیا، اس کے اعمال تقوی والے ہو گئے، فرمایا پیچھے پھر تو کچھ بچا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس تقوی تک نہیں رہنا، اب سچوں کی صحبت میں آؤ، نیکوں کی صحبت میں آؤ۔ جو بعض لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے عمل ہمیں بچائیں گے، ہمارے اپنے اعمال ہمیں بچائیں گے، ہمارے نماز روزے بچائیں گے۔ اگر اتنی بات ہوتی تو پھر قرآن میں صرف اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرو، اس کے بعد نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ، اس کے بعد میرے کسی ولی کی معیت میں آ جاؤ، میرے کسی نیک بندے کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور آج کل فی البدی اگر دیکھا جائے تو بندہ خود سے تقوی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر اسے تقوی حاصل کرنا ہے تو اسے کسی نیک بندے کی صحبت میں جانا پڑے گا، اسے کسی کامل شیخ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اسے سرکار غوث اعظم کے در سے بھیک لینی پڑے گی، اسے بریلی کے تاجدار کے در پہ جانا پڑے گا، اسے اس وقت عصر حاضر میں دیکھا جائے تو الیاس قادری کے در پہ جانا پڑے گا، اسے نیو داڑی شریف میں دولت شاہ کے در پہ جانا پڑے گا، اسے یہاں میوہ شاہ کے در پہ آنا پڑے گا، ان نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ان اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد وہ تقوی اختیار کرے گا، اور پھر ان نیک لوگوں کی جب وہ صحبت میں بیٹھے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا صادقین کیا ہیں؟ یہ سچے۔ ایک سچا ہے صدیق، کون؟ صدیق۔ ایک سچا ہے صادق۔ فرمایا کہ صادق وہ سچا، میں مسجد کی کھڑکیاں بند کروا دوں، دروازے بند کروا دوں، اندھیرا ہو جائے گا، اب میں ایک بندے کو بولتا ہوں اب باہر جائیں دیکھ کے آئیں کیا ہے، تو بندہ باہر جائے گا، واپس آئے گا شاہ صاحب باہر دھوپ ہے، اس طرح گرمی ہے، ہوا چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ صدیق ہے، وہ صادق ہے، سچا ہے۔ وہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے جو اس نے باہر دیکھا، وہ مجھے بتا رہا ہے، وہ سچا کہ جو ماحول کے مطابق بات کرے، دنیا اسے صادق کہتی ہے کہ جی یہ سچا ہے، ماحول کے مطابق بات کر رہا ہے، جو دیکھا وہ اس نے بیان کیا۔ اور فرمایا کہ صدیق وہ سچا کہ ماحول جس کے مطابق بات کرے، کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام جنگ پہ گئے، اب ہوتا یہ تھا کہ ایک صحابی اس پہاڑ پر لڑ رہے ہیں، ایک ادھر لڑ رہے ہیں، اب لڑتے لڑتے جو جہاں شہید ہوا وہ وہیں اس کا لاشا جو ہے زمین پہ جلوہ فرما ہوا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام نے آیا، جو شہداء تھے ان کی لاشیں اٹھائیں اور جمع کر کے ساتھ لے گئے، تو ایک صحابی لڑتے لڑتے تھوڑا دور نکل گئے، اب وہیں ایک کافر انہیں شہید کر دیا۔ اب جب شہید کیا تو ان کی لاش وہیں پر رہ گئی، واپس آنے لگے، دو صحابی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں فلاں ساتھی کہاں ہیں، تو کہنے لگے کہ یار سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، وہ آپ سے عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین ہمارا فلاں ساتھی کہاں ہے۔ اب آپ کو ظاہری طور پہ نہیں پتا کہ یار وہ شہید ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا وہ پیچھے آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، وہ پیچھے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے صحابی شہید ہو گئے، روح قبض کر لی، دوبارہ اس کو جان دی، دوبارہ وہ زندہ ہوا اور مدینے میں داخل ہو گیا۔ کیا تھا؟ کہ وہ صدیق تھا۔ فرمایا کہ صادق وہ سچا کہ جو ماحول کے مطابق بات کرے، صدیق وہ سچا کہ ماحول جس کے مطابق بات کرے۔ فرمایا کہ صدیق کے مطابق ماحول ہو جاتا ہے، صدیق جیسا کہہ دے ماحول ویسا بن جاتا ہے، جو بات اس نے کہہ دی وہ ہم آج کل مثال دیتے ہیں نا کہ پتھر پہ لکیر ہے، فرمایا کہ صدیق کی بات جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے فلاں فلاں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے خواب سنا اور پوچھا کہ اے خاتون تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس کا شوہر جو ہے کچھ عرصہ قبل تجارت کے سلسلے میں گیا تھا شہر سے، لیکن واپس نہیں آیا تھا۔ اب آپ نے جب خواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھو، تمہارے شوہر کا جو وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے اور اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب وہ روتی پیٹتی بیچاری صبر آیا، گھر گئی، جانے لگی، راستے میں دیکھا سامنے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا مائی کہاں جا رہی ہو، کہاں آئی تھی، خیریت؟ اب وہ خاتون تھوڑی سیاਣੀ تھی، وہ اگر کہتی نا کہ حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، خواب سنایا، حضور نے فرمایا شوہر مر گیا تو بات ہی ختم، وہ فرماتے حضور نے فرما دی ختم، وہ کہتی ہے جی خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ فرمایا خواب بتاؤ، خواب بتایا، اب رو بھی رہی ہے۔
آپ اس کی حالت پہ ترس آیا. آپ نے فرمایا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی جی کاروبار کے سلسلے میں باہر گیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا صبح گھر آ جائے گا. اب اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرما دیا کہ وقت اس کا مکمل ہو گیا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے. اور صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ وہ صبح آ جائے گا. اب یہ بڑی پریشان, ایک طرف جو ہے وہ دو جہانوں کے سلطان ہیں, ایک طرف ان کا یار ہے, ایک طرف اللہ کا یار ہے, ایک طرف دو جہانوں کے سلطان کا یار ہے. اب ساری رات اس کشمکش میں کہ کیا ہوگا. صبح گیٹ پہ دستک ہوئی, گیٹ کھلا تھا, اس کا شوہر اندر داخل ہو گیا. اب وہ بڑی پریشان, اس نے کہا سبحان اللہ آپ واپس آ گئے. اس نے کہا گیا تھا گھر سے تجارت کے لیے, تجارت ہو گئی, اب واپس آ رہا ہوں. اب بڑی پریشان, اس نے پکڑا اپنے شوہر کو, بیٹھنے نہیں دیا, سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئی. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ پہ, اس کا کیونکہ ایمان تھا نا اس کا حضور پہ, کہنے لگی فدا کا ابی و امی انت یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان سرکار, لیکن آپ نے تو فرمایا تھا فوت ہو گیا, حضور ہی تو گھر آ گئے. اب حضور اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ جو ہے سلام بھیجتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوں, بے شک یہ حق ہے کہ آپ کی نگاہ نبوت جھوٹ نہیں بول سکتی, لیکن یا رسول اللہ جب آپ کے یار نے یہ کہہ دیا کہ یہ صبح آ جائے گا تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا یار صدیق اکبر یہ کہتا ہے کہ یہ صبح آ جائے گا اور یہ شخص گھر نہ پہنچتا. فرمایا کیا کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے یا رسول اللہ, آپ سے صدیق اکبر کی محبت کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے اس خاتون کے شخص کو, شوہر کو, اس شخص کو جو ہے واپس گھر بھیج دیا. یہ سیدنا صدیق اکبر کو مقام صدیقیت ملا کہ ماحول جو ہے وہ ان کے مطابق ہو جاتا تھا. جو وہ بات ارشاد فرماتے, اور یہ صدیقیت ملی کیسے کہ جب معراج سے آپ آئے تو آپ رسول اللہ معراج سے آئے تو ظاہری طور پہ پریشان تھے, کچھ پریشانی کے آثار تھے. جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ آج تو دو جہانوں کی سیر کروا دی, جنت دکھا دی, دوزخ دکھا دی, ساتوں آسمانوں کی بادشاہیاں دکھا دی, اپنے نظارے دکھا دیے, اتنی شان کسی کو نہیں بخشی, حضور آج تو خوش ہونے کا وقت ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین اللہ نے تمام معاملات تو فرما دیے, اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو بتاؤ, یہ لوگ مانیں گے نہیں, کوئی گواہ تو ہونا چاہیے. تو جبریل امین نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو یہ بتائیں, اپنا واقعہ سنائیں کہ یہ ہزاروں سال کا عرصہ میں کچھ لمحے میں گزار آیا, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. فرمایا صدیق اکبر ہے نا, یہ اس کی گواہی دے گا. نام ابو بکر تھا, اس کے بعد سے صدیق اکبر پڑا. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے نا, یہ بھی صدیق اور زندیق میں فرق کرنے کے لیے ہوئی تھی, یہ بھی سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے کے لیے ہوئی تھی. آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو مکر جاتے ہیں کہ نہیں معراج نہیں ہوئی تھی, یہ نہیں ہوا تھا, وہ نہیں ہوا تھا. فرمایا کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ جب سے معراج ہوئی اس وقت سے بات ہے کہ معراج ہوئی اس لیے تھی کہ پتہ چل جائے کہ اپنے کون سے ہیں, پرائے کون سے ہیں. تو الحمدللہ جو مانتے ہیں وہ اپنے ہیں, جو نہیں مانتے انہیں قائل کرنے کی حاجت نہیں ہے, وہ شروع سے ہی زندیقیت میں ان کا معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو فرمایا کہ صدیق وہ سچا کہ ماحول جس کے مطابق ہو جائے. فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا, یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں, یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ان اولیاء میں جو ہے اللہ والی صفات مانتے ہیں, آپ حضور میں اللہ والی صفات مانتے ہیں, آپ شرک کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ شرک کرتے ہیں, آپ جو ہے ان اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, یہ شرک ہے. اب اگر دیکھا جائے, میں بیٹھا ہوں, میں بول رہا ہوں, یہ میرے ہونٹ تو نہیں بول رہے نا, روح بولتی ہے. اگر روح نکال لی جائے میرے ہونٹ تو ہوں گے, میں بول نہیں سکوں گا. میں سن رہا ہوں, میرے کان نہیں سنتے, میری روح سنتی ہے. فرشتہ ہوتا ہے, وہ جب آتا ہے میت کی روح قبض کر لی, اب کیا ہے, کوئی بولے گا کہ یار یہ فلاں فلاں شخص ہے, بولتے ہیں جنازہ پڑا ہوا ہے, اب اس کے سامنے لاکھ بولتے رہیں, لاکھ ہاتھ ہلاتے رہیں, دیکھ دیکھ دیکھ. اب کیا ہے, فرشتے نے اس کے کان تو نہیں کاٹے نا, فرشتہ اس کی آنکھیں نکال کے تو نہیں لے گیا, فرشتہ اس کے ہاتھ کاٹ کے تو نہیں لے گیا, اس کو بولو پکڑ, نہیں پکڑے گا. کیوں؟ کہ یہ تمام کام کیا کرتی ہے کہ یہ روح کرتی ہے. اور روح کس کی صفت ہے؟ روح اللہ کی صفت ہے. یہودیوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا, کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ اللہ کے نبی آئے. اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ نبی کی آزمائش کے لیے, اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے, اور اس کے پاس جا کر اس سے سوال کیا کرتے تھے. اگر کوئی لمبا چوڑا جواب دینا تو کہتے رہے نہیں یہ نبی نہیں, خاموش ہو جائے کہتے رہے یہ بھی نبی نہیں. اب حضور کے پاس آئے, کہنے لگے کہ سوال اتنا کیا کہ یہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, محبوب ترجمہ ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے, آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ روح اللہ کی صفت ہے. اب روح کیا ہے؟ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے روح اللہ کی صفت ہے. اب جب روح اللہ کی صفت ہے, روح آپ میں بھی ہے, مجھ میں بھی ہے, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم تمام میں روح ہے نا, تبھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں.
اب یہ تمام کیا ہے؟ اللہ، روح جو ہے اللہ کی صفت ہے. اب روح جب اللہ کی صفت ہے، وہ آپ میں مجھ میں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، تو یہ شرک نہیں. اب جب ہم اس کو جو ہے حضور میں مانے تب یہ شرک ہو گئی. تو یہ کیا ہے کہ یہ فقط لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں حافظ ہوں، میں یاد رکھنے والا ہوں. آج کل پوچھیں جی بچہ کیا کر رہا ہے؟ شاہ صاحب چھوٹے بیٹے نے بھی حفظ کر لیا، بڑے بیٹے نے بھی حفظ کر لیا، ماشاءاللہ بچی بھی حفظ کر رہی ہے. سر جی کیا کر رہے ہو؟ میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سننے والا بھی، اللہ دیکھنے والا بھی ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں نا سب. میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی اندر حضرت بیٹھے میں بات کر رہے ہیں. اب کیا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے سننا اور دیکھنا میری صفتیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی صفات آپ میں بھی موجود ہیں. موجود ہے نا بھائی، سب دیکھتے ہیں، سب سنتے ہیں، سب بولتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ والی صفات ان لوگوں میں مانتے ہیں، ان نیک لوگوں میں مانتے ہیں، تو یہ ان کا بے بنیاد اور بے مقصد سے ایک بات ہے. کہ دیکھا جائے تو کئی ایسی صفات ہیں جو اللہ قرآن میں اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے اور وہ بندوں میں ہی موجود ہیں. تو فرمایا کہ ہر صفت ایسا نہیں کہ جو بندہ اپنے لیے اللہ کے لیے تصور کرے اور وہ انسان میں یا کسی نیک ولی میں موجود نہ ہو. اب کیا ہے؟ جو اس کی اپنی صفات ہیں، اس کی اپنی صفات کیا؟ اس کا جسم ہے، کچھ ٹائم بعد اب ڈال دیں مٹی میں، پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، ہڈیاں گل جائیں گی، بندہ ختم، خلاص بات ختم. لیکن روح زندہ رہے گی، دوبارہ وجود بنے گا، اس میں ڈالی جائے گی، اٹھے گا، حساب کتاب سارے معاملات ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. فرمایا انسان کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں، اللہ کو بقا ہے. فرمایا کہ انسان فانی ہے، اللہ باقی ہے. وہ اللہ کی صفت ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. اسی طرح یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں. آپ کہیں مارکیٹ میں چلے جائیں تو اس نے پورے دکان میں نا اس کا گودام میں لاکھوں کا مال ہوتا ہے، لیکن ڈسپلے میں 10-15 آئٹمز اس نے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ کسٹمر آئے گا، دیکھے گا، اٹریکٹ ہوگا، شاید اس کے بعد یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے. اب وہ دکان میں آئے گا، پرچیزنگ کرے گا، خریدے گا. اب وہ سارے لاکھوں کا مال دیکھ کے تو نہیں آ رہا نا، وہ صرف باہر دیکھ رہا ہے کہ ہاں یار ڈسپلے میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اب جو ہے یہ یہاں سے آئے گا اور یہ سب چیزیں وصول کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وصول کرتا ہوا آگے نکل جائے گا. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے مظہر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت کا جو ہے یہ ڈسپلے ہے. بندہ ان ولیوں کو دیکھے گا، ان کی شان کو دیکھے گا، ان کے قریب آئے گا، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس شعر کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی صحبت میں بیٹھوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی صحبت میں بیٹھوں تو اسے چاہیے کہ ان ولیوں کی صحبت میں بیٹھ. کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے کہ جیسے تو اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ والے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. بندہ خود کوشش کرتا رہے کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. فرمایا کہ نہیں. جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے نا، ان کا بیٹا تھا، کہنے لگا کہ جی میں اونچی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. بہت سارے لوگ اس بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جی جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، جب اس نے نہیں مانی تو وہ غرق ہو گیا، اور جو ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی مانی وہ بچ گئے. صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، یہ پیر نہیں بچا سکتے. میں نے کہا اس نے اللہ کے نبی کی نہیں مانی تبھی تو غرق ہوا نا. اگر وہ اپنے ابو کی مانتا، اللہ کے نبی کی مانتا، کشتی میں سوار ہوتا اور جو ہے وہ بچ جاتا جس طرح باقی لوگ بچے. اس نے اللہ والوں کی نہیں مانی تبھی غرق ہوا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی مانو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. کیوں؟ کیونکہ خود سے نہیں کہتے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرو، تقوی تک نہیں ٹھہرنا. اب آ کر کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، کسی سچے کی صحبت میں بیٹھنا، یہ تمہارا دنیا میں بھی بیڑا پار کروا دے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار کروا دے گا. غوث پاک کے دھوبی کے بارے میں مشہور ہے نا، اس سے سوال کرتے رہے، وہ یہی بات کہتا تھا میں غوث پاک کا دھوبی. فرمایا تیرا دین کیا کہتا رہا؟ میں غوث پاک کا دھوبی، میں غوث پاک کا دھوبی، میں غوث پاک کا دھوبی. سے کوئی اور بات ہی نہیں کرتا تھا وہ. تو فرمایا کہ غیب سے آواز آئی کہ لوگوں اس کو چھوڑ دو کہ یہ میرے سچے بندے شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، اور یہ اللہ کے ولی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بکھرے ہوئے بالوں والے، ان کے چہروں پہ گرد جمی ہوگی، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، جنہیں ہم کہتے ہیں چل یار بابا تنگ ہو جا، ہم سے، ہم انہیں خود سے بھگا رہے ہوتے ہیں.
فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی بات کی ٹھان لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ بدل دو، جو میرا یہ بندہ کہتا ہے وہ کر دو۔ ظاہری کیفیت کیا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہروں پہ گرد آئی ہوئی ہے۔ یہ جو آج کل نشئی پڑ رہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حالت جذب میں اس طرح ہو جاتے ہیں، جو مجذوبیت کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا انہی میں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اسے ہٹا دو، اور جیسا یہ میرا بندہ چاہتا ہے، جو اس نے جس بات کی ٹھان لی ہے، فرمایا کہ اس کو کر دو، جیسا یہ چاہتا ہے ویسا لکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صدیق ہے، اور صدیق وہ سچا کہ ماحول جس کے مطابق ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے کی زبان سے یہ نکل گیا ویسا کر دو۔ کیا ارشاد فرماتا ہے میرے اس پیارے کی زبان سے یہ نکل گیا اور یہ کر دو۔ ہمارے مرشد کریم سیدی و سندی آقائی سید دولت حسین شاہ بادشاہ نور اللہ مرکزہ، آپ ایک حدیث شریف بہت پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے رہے لسان الفقراء سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کے فقیر کی زبان ننگی تلواروں کی طرح ایک تلوار ہوتی ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ کہ اللہ کے فقیر کی تلوار جو ہے وہ ایک ننگی تلوار ہے، اللہ کے فقیر کی زبان وہ ایک ننگی تلوار ہے۔ فرمایا اس میں سے جو جملہ نکل گیا وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان دی گئی ہے، یہ ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بندہ ظاہری طور پہ کوئی بہانہ بنتا ہے۔ آج کل جو ہم دیکھ لیں جو باتیں زیادہ ہیں، کیا ہے کہ جی میری بچی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا گھر نہیں ہے اپنا، میری زوجہ ناراض ہے۔ یہ تمام باتیں جو آج کل زیادہ ہیں، بے روزگار ہوں، فلاں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، میرے بچے میری نہیں مانتے، یہ جو باتیں آج کل زیادہ ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، ان باتوں کا بہانہ بنتا ہے۔ کیا ہوا یار وہ قرضہ بہت ہو گیا، یار وہ فلاں سید صاحب ہیں، فلاں وہ پیر صاحب ان کے پاس جاؤ دعا کرواؤ، ان کے پاس جاتا ہے دعا کرواتا ہے، اس کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار میں فلاں کے پاس گیا تھا نا، میرا یہ کام ہوا ہے، اب تو بھی اس کے ساتھ، اگلی دفعہ کسی اور کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ بہانہ کیا بنا؟ قرضہ تھا۔ بہانہ کیا بنا؟ طبیعت خراب رہتی تھی۔ بہانہ کیا بنا؟ کہ بھائی بندہ بیمار ہو جاتا تھا، اللہ والوں کے پاس آیا، شفا ملی، وہ مسئلہ حل ہوا، یہ بہانہ بن گیا۔ اب ساتھ ایک کو لے کے آیا، اس کا مسئلہ حل ہوا، وہ کسی دوسرے کو لے کے آیا، یوں کرتے کرتے وہ ایک بہانہ بنا، ساری زندگی کا اس اللہ والے سے جو ہے وابستہ ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ گیا۔ اب کیا ہوا؟ آتے آتے مرید ہو گیا، مرا، اس کی ذریعے اس کی جو ہے وسیلے سے بخشا گیا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ کیا بنا؟ کہ فقط بہانہ بنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنتے ہیں آج کل کہ یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کا کام ہو گیا، اس طرح کا کام ہو گیا۔ اس کے بعد ان اللہ والوں کے لڑے لگتا ہے بندہ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا دنیا اور آخرت دونوں چیزیں سنور جاتی ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا پھر اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ آج کل جو یہ لوگ کہتے ہیں نا پیری مریدی شرک ہے، آج کل انہوں نے بھی مرید کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی نقشبندی سلسلے کے نام پہ وہ داتا صاحب دکھا کے جو ہے گامے شاہ سواریاں اتارنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی معاملہ شروع کر دیا ہے۔ نقشبندیت کے نام پہ وہ دیو کے بندے بنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ بھی اب یہ بات مانتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو فی زمانہ ہمیں چاہیے کہ ان کامل اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو عصر حاضر میں، اس کے دور میں کوئی ولی نہیں ملتا، کوئی پیر نہیں ملتا، وہ یہ تصور کر لے کہ میں اس کا پیر ہوں، میں جو ہے اس کا مرشد ہوں، فرمایا کہ وہ میرا مرید ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج سے بعد نماز عصر قبلہ سیدی و سندی والی کراچی تاج الاولیاء میرے آقا جناب سیدنا میوہ شاہ بادشاہ ترمذی چشتی نور اللہ ضریحہ و نور اللہ مرقدہ کا مبارک عرس ہے۔ تمام احباب اس میں شرکت بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ جل وعلا جیسا اس نے قرآن میں حکم فرمایا ہمیں اس طرح تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جل وعلا ان نیکوں کا صدقہ، ان اللہ والوں کا صدقہ، ان مقبول لوگوں کا صدقہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا ان کے صدقے قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کسی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء کو پیدا نہ فرمائے۔ قرآن گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، میں آپ تمام کو گواہ بنا کر اس سے توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔